الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور والذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اب ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں ہم سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو پیرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ رواں ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ 3 رمضان المبارک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج ان کی شان، سیرت اور کردار کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، آل سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بعثت سے قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے ایک بیٹا قاسم اور 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیدا ہوئی۔ یہ بعثت سے قبل پیدا ہوئی، پہلے پیدا ہوئی۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد، بعثت کے بعد پیدا ہوئے۔ وہ ایک بیٹا ہے طیب طاہر
اور دوسری بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعثت نبوی کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 سال تھی تو اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت و شہادت ہوئی۔ سیدہ کے القابات میں سے زہرا اور بطول زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام میں، قعود میں، اٹھنے بیٹھنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں پائے۔ ہر بات حضور علیہ السلام سے کی ملتی جلتی تھی۔ اور البدایہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے مغموم کیا، اسے پریشان کیا، اس نے مجھے پریشان کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ اگر سیدہ کی شان میں صرف اتنی بات کہہ دی جائے کہ وہ بیٹی رحمت بن کے آئی ہے اس باپ کے لیے جو خود کائنات کے لیے رحمت ہے، تو یہ ایک فضیلت ہی ساری فضیلتوں پر بھاری ہے۔ بیٹی ہمیشہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور فاطمہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں نبی علیہ السلام کی بعثت کے اعلان نبوت کے بعد کسی وجہ سے ابو جہل نے ان کو تھپڑ مار دیا۔ یہ روتی ہوئی، کم سے بچی تھی، روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جاؤ، یہ سارا قصہ ابو سفیان کو جا کے بتاؤ کہ ابو جہل نے تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئیں ابو سفیان کے پاس، بھی مسلمان نہیں ہوتے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ان کے پاس گئے، جا کے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے بازو سے پکڑا اور سیدھا ابو جہل کے دربار میں سب اس کے سامنے لے کے چلا گیا، اور مجھے کہا کہ بیٹی جس طریقے سے ابو جہل نے تجھے تھپڑ مارا ہے، تو بھی اسی طریقے سے تھپڑ ابو جہل کے چہرے پہ مارا۔ اگر یہ آگے کسی کچھ اور بولا تو میں خود نمٹ لوں گا، لیکن تو پہلے تھپڑ مارا۔ تو ابو سفیان وہاں پہ کھڑا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ واپس آ کر نبی علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا کہ مجھے ابو سفیان یوں لے کے گئے اور مجھ سے تھپڑ کا بدلہ دلوایا۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، ابو سفیان نے آج میری بیٹی کی لاج رکھی ہے، تو آج اس لاج کی برکت سے تو ابو سفیان کی اس سلوک کو ایسا اس کا بدلہ عطا کرنا، اس کی لاج رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی لاج رکھی، اور پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان کی دولت پیدا ہوئی۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت کو یہ دعا ملی تھی سے ابو سفیان۔ ان کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں شوق تو رکھتے تھے، خواہش تو تھی کہ میں پیغام نکاح بھیجوں، لیکن ان کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے، ساز و سامان کے لیے اخراجات نہیں تھے جس سے وہ نکاح کا پیغام شرم کے مارے نہ بھیج سکے۔ تو خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار فرمایا کہ آپ جائیے، آپ جا کر درخواست دیجیے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا علی مہر کی رقم رکھتے ہو؟ کیا مہر ہے تمہارے پاس؟ مہر میری بیٹی کا ادا کر سکتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی زرہ مبارک
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا جاؤ اس کو بیچو، اس کو فروخت کرو اور اس رقم سے پھر میری بیٹی کا مہر ادا کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لے کر بازار نکلے، اتفاق سے ملاقات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ سارا ساری بات عرض کی کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، میرے پاس مہر کی رقم نہیں تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ زرہ مبارک مجھے دی اور کہا کہ اس کو فروخت کرو اور مہر ادا کرو، تو وہی زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ زرہ میں نہ خرید لوں؟ تو فرمایا کہ آپ سے بہتر خریدار اور کون ہو سکتے، خرید لیجیے آپ۔ 500 درہم قیمت لگی اس زرہ کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ اپنے ہاتھ میں لی، 500 درہم حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑائے، اور جب حضرت علی واپس ہونے لگے تو وہ زرہ بھی حضرت علی کے حوالے کر دی گئی، یہ اپنے بھائی کی راجانب سے تحفے کے طور پر اپنے پاس رکھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ پیسے لے کے واپس آئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد ان موقعوں پر ان حضرات کی سیرت کے کردار کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں کہ ہمیں ان کے حالات زندگی سے کیا ملتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو رخصت فرما رہے ہیں، اور اب دیکھیے رخصتی کا انداز دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا، کھڑے کیے۔ علی گھر سے باہر کی ساری ذمہ داریاں تیرے ذمہ ہیں، کما کے لانا تیری ذمہ داری ہے، جانوروں کو پانی پلانا چارہ ڈالنا تیری ذمہ داری ہے، لکڑیاں لانا یہ تیری ذمہ داری، گھر کے باہر کے کام سارے تیرے۔ فاطمہ میری بیٹی گھر کے اندر کے کام سارے تیرے۔ علی کما کے لائے گا، بنا کے دینا تیرا کام ہے، علی باہر کام کر کے آئے گا، گھر میں پکا کے دینا تیرا کام ہے، کپڑے دھونا تیرا کام ہے، گھر کی صفائی تیرا کام ہے۔ یہ میرے آقا نے ایک پیغام دیا ہے امت کو کہ جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو تو رخصت کرتے وقت یہ نہ کہا کرو کہ مہارانی بن کے بیٹھ جانا، کوئی کام نہ کرنا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی عورتوں کی سردار کو رخصت فرما رہے ہیں، اور اس سے کہا جا رہا ہے بیٹی برتن مانجنا تیرا کام ہے، سالن پکانا تیرا کام ہے، گھر کے کام کاج سارے تو کرے گی، باہر کے سارے کام نہیں کرے گی۔ رخصتی ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی تھی۔ 3 بیٹیوں کی وفات کے بعد، 3 بیٹیوں کی جدائی کے بعد اور 2-3 بیٹوں کی جدائی کے بعد ایک ہی تو بیٹی رہ گئی تھی، سارا پیار ساری محبتیں سمٹ کر صرف اس ایک بیٹی کے اندر جمع ہو چکی تھی۔ بیٹا بھی یہی تھا، بیٹیاں بھی یہی تھیں، کیونکہ سارے اولاد تو پہلے ساری دنیا سے رخصت ہو گئی، 3 بیٹے بھی فوت ہو گئے، 3 بیٹیاں بھی فوت ہو گئی، اب صرف ایک ہی بیٹی بچی ہے، ایک ہی اولاد بچی ہے۔ بڑی محبت تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ۔ آپ کی محبت کو تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کا دیدار کر کے ان سے ملاقات کر کے جاتے تھے، جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کا دیدار کر کے واپس آتے۔ بڑی محبت تھی۔ جب رخصت ہو گئی، حضور سے دور ہو گئی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بلایا اور فرمایا بیٹی تیرا گھر تھوڑا دور ہو چکا ہے، اب تو مجھ سے تھوڑی دور ہو چکی ہے، جس طریقے سے دن میں پہلے میں تجھے بار بار دیکھا کرتا تھا اب نہیں دیکھ سکتا، ایسا کرو میرے گھر کے قریب کوئی مکان لے لو۔ حضرت حارث بن نعمان ایک صحابی ہیں جو انصاری صحابی اور بڑے متقابل قسم کے بات بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب مال و دولت عطا کیا ہوا تھا اور دل بھی بہت بڑا دیا ہوا تھا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو بہت سارے صحابہ کرام کو، مہاجر صحابہ کرام کو مکانات اس حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے دیا۔ حضور علیہ السلام پیغام کہتے ہیں حارثہ فلاں صحابی کو مکان دینا ہے، فلاں صحابی کو مکان دینا ہے، فلاں صحابی کو مکان دینا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے بابا جان کی یہ بات سنی نا کہ جب میں تو اس سے دور ہو گئی ہے، میں تمہیں بار بار دیکھ نہیں سکتا، تو فرمایا بابا جان عارصہ بن نعمان سے کہیے اس کے مکانات جو آپ کے گھر کے ساتھ ملے ہوئے وہ ہمیں دے دے اور ہمارا مکان ہو رہا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی مجھے شرم آتی ہے۔ بہت سارے صحابہ کے لیے مکان میں مانگ کر عارصہ سے لے کر دی ہے، آج اپنی بیٹی کے لیے مکان مانگوں گا مجھے اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے۔ پھر یہ کہہ کر بات تو ختم ہو گئی، بات چھوٹی تو نہیں ہے، بات پھر نکل جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہ مجھے شرم آتی ہے عارصہ سے مکان کا مطالبہ کرتے ہوئے، گھر سے باہر نکلی، کرتے کرتے عارصہ تک پہنچتی ہے، روتے ہوئے آتے ہیں یا رسول اللہ کس نے کہا کہ مجھ سے شرم؟ تو کس نے کہہ دیا کہ عارصہ سے شرم کیجیے؟ عارصہ کا مال بھی آپ کا ہے، عارصہ کے گھر بھی آپ کے ہیں، عارصہ بھی آپ کا ہے، تو جب چاہے عارصہ کی ہر چیز کے اندر آپ تصرف کر سکتے ہیں، آپ کو کون روکنے والا ہے؟ آپ جس مکان پہ ہاتھ رکھیں گے وہی مکان آپ کی بیٹی ہے۔ پھر عارصہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکان جو حضور علیہ السلام کے بالکل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ مکان حضور علیہ السلام نے ان کو دلوا دیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک کھڑکی چھوڑی ہوئی تھی، اتنا تکلف بھی نہ ہو کہ یہاں سے اٹھ کے دروازے سے نکل کے ادھر جانا پڑے، کھڑکی چھوڑ دی، دیواریں دو دیواریں ملی ہوئی تھی۔ آج کل جس طرح ہمارے مکانات ایسے مکانات ہوتے ہیں، وہ تو چبوترے ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بالکل ملے ہوئے، کھڑکی چھوڑ دی، جب بھی میرا دل چاہے گا بیٹی اپنی فاطمہ کا دیدار قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اور مقام پر ساری کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بے چین ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دیدار کے لیے بے چین ہے۔ ادھر ساری کائنات چاہتی ہے کہ میں حضور کو دیکھوں، ادھر میرے آقا چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت فاطمہ کا چہرہ دیکھوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ بڑی محبتیں تھیں۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی، پیارے آقا کھڑے ہو جاتے، اپنی مبارک نبوت والی چادر بچھا دیتے، بچھا کر استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ بھی میرے آقا نے بیٹی کا مقام سمجھایا ہے کہ بیٹی کتنی شان والی ہوتی ہے، نبوت کی چادر نسبت کو نیچے مقام سمجھا۔ کسی بھی عورت کا مقام سمجھنا ہو، کسی بھی عورت کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہو تو اس کی تین نسبتیں دیکھی جاتی ہیں، یہ بیٹی کس کی ہے، یہ بیوی کس کی ہے، یہ ماں کس کی ہے۔ یہ تین نسبتوں میں پرکھا جاتا ہے کہ شریف باپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، باحیا مرد کی بیوی ہے یا نہیں ہے، شریف اولاد کی اچھی اولاد کی ماں ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ ان تین نسبتوں کو دیکھ کر عورت کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ خاتون کیسی ہے، وہ عورت کیسی ہے۔ آئے کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان یوں پرکھ کے دیکھے۔ بیٹی یہ دیکھنا ہو، بیٹی کی حیثیت سے دیکھتے ہو کہ فاطمہ بیٹی ہے نبیوں کے سردار کی، شوہر کا دیکھنا ہو، بیوی کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ بیوی ہے ولیوں کے سردار کی، ماں کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ ماں ہے جنتی جوانوں کے سردار۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے کہا نا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز والسہ نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ مریم کو تو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اس لیے وہ مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ فاطمہ کا مقابلہ کون کرے جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، علی المرتضیٰ کی بیوی ہے، حسنین کریمین کی اماں ہے۔ یہ تین نسبتیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان مقامات کے باوجود، ان اعزازات کے باوجود، اگر آپ سیدہ فاطمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو وہ ساری زندگی آہوزاری کے اندر گزری، کبھی بھی ان اعزازات پر گھمنڈ کر کے بیٹھی نہیں ہے کہ بس میں تو بڑی شان والی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ میں تو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں، میں تو شافع معاشر کی بیٹی ہوں، میں تو ساقی کوثر کی بیٹی ہوں، میں علی المرتضیٰ کی بیوی ہوں، اور میں جنتی جوانوں کے سرداروں کی ماں ہوں، اور خود جنتی ہو
عورتوں کی سردار ہوں، یہ سارے عزتات ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا عالم یہ ہے ساری رات مصلی پہ گزار دیا۔ میرے شروع میں کہا مجال نے کیا فرمایا تھا کہ حضور کی ہر صفت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ ملتی، ان کی آپس میں بہت مشابہت تھی۔ میرے آقا بھی ساری رات مصلی پہ رو کے گزارتے ہیں، فاطمہ الزہرا بھی ساری رات مصلی پہ رو کے گزارتے ہیں۔ ایک اور مماثلت دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، مانگتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں امت کے لیے مانگتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں ماں کو دیکھ رہا ہوں ساری رات روتے رہی مصلی پہ کھڑے ہو کے، سب کے لیے دعا مانگی، اللہ ان کے لیے، مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے، اللہ کے سب کے لیے دعا مانگ لی۔ جب سب کے لیے دعا مانگ کے دعا ختم کر دی، فارغ ہو گئی، تو میں نے پوچھا اما جان اپنے لیے، ہمارے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ مانگا؟ تو فرمانے لگی بیٹا اپنوں کا حق بعد میں بار مانگا کرے، پہلے امت کے لیے مانگا ہے۔ یہ اپنے بابا سے سیکھا تھا کہ پہلے امت والوں کی امت کے لیے مانگنا ہے، اوروں کے لیے پہلے مانگنا ہے، دوسروں کی ذات کو ترجیح دینی ہے، اپنی ذات کو بعد میں رکھنا ہے۔ اگر ان کی سخاوت کا عالم دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیان فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پہ مزدوری کی اور اس کے بعد انہیں کچھ جو حاصل ہوئے، جو لے کے گھر آئے، گھر آ کے سیدہ فاطمہ کے حوالے کی، فاطمہ روٹی بنا لو۔ سیدہ فاطمہ نے چکی چلائی، پیس کے روٹیاں بنانے لگی، روٹیاں تیار ہونے لگی، ایک روٹی تیار ہوئی، دروازے پہ دستک ہو گئی، مسکین ہوں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، کوئی ہے گھر میں کھانے کے لیے مجھے دے دو۔ وہ ایک روٹی جو بنی تھی مسکین کے حوالے کر دی، اور بنانے لگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، یتیم ہوں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہے تو دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دوسری روٹی بھی اٹھائی، یتیم کے حوالے کر دی، اتنے میں ایک اور دروازے میں دستک ہوئی، قیدی ہوں، اسیر ہوں، غلام ہوں، میں بھی بھوکا ہوں، میرے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے جو آخری روٹی پکی ہوئی بچی تھی وہ بھی کھا کے ان کے حوالے کر دی، اور وہ پورے گھرانے میں فاطمہ کے اندر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے اس قربانی پر، ان کے اس نثار پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ ہے جو اللہ کی محبت میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، مسکینوں کو ترجیح دیتے ہیں، یتیموں کو ترجیح دیتے ہیں، اسیروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو بعد میں رکھتے ہیں۔ عبادت اور گریہ زاری کرنے والی عورت، ہر وقت زبان پہ قرآن جاری ہوتا، ہر وقت زبان پہ قرآن جاری۔ آج ہماری مائیں بہنیں، ہماری ماؤں بہنوں کی اور ہمارے معاشرے کی عورتوں کی زبان پر صرف غیبت کے سوا کچھ بھی جاتی نہیں۔ یہ جب تک 2-4 بند عورتیں اکٹھی ہو کے تیسرے کے بارے میں بات نہ کریں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اپنے کردار سے امت کو پیغام دے رہی ہیں کہ میں بھی ایک بیٹی ہوں، میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی ایک بیوی ہوں، میں بھی ایک ماں ہوں، اور تمہیں درس کیا دے رہی ہوں۔ اقبال کہتا ہے ادب پر بردہ ہے صبر و رضا، ادب پر بردہ ہے صبر و رضا، آسیہ گرنا ولد قرآن سرا۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رات کا آخری پہر ہے، کائنات میں سناٹا چھایا ہوا ہے، کسی گھر کے کونے سے چکی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، چکی کے چلنے کی آوازیں جہاں پہ آ رہی ہیں وہاں گود میں حسین ابن علی دودھ پی رہا ہے اور فاطمہ کی زبان سے قرآن جاتا ہے۔ اس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کی زندگی ہمیں یہ کردار، یہ پیغام ہمیں دے رہی ہے۔ اور ایک اور روایت میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دن کا فاقہ تھا ہمارا، کچھ بھی کھایا نہیں تھا، پھر شام کو کچھ کھانے کے لیے ملا، پکانے کے لیے ملا، کچھ روٹیاں تیار ہوئی، حضرت علی نے نوش فرما لی، حضرت حسین نے نوش فرما لی، میں نے نوش فرما لی، تینوں کھا چکے، چوتھی روٹی بن رہی تھی، سیدہ فاطمہ کے حصے کی بن رہی تھی، اما جان کے حصے کی بن رہی تھی، روٹی بن کے تیار ہوئی، سیدہ توڑ کے کھانے لگی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، سوالی ہوں، بھوکا ہوں، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک آئے، کہا بیٹا میں ایک دن کی بھوکی ہمیں برداشت کر
یہ 2 دن کا بھوکا ہے، جاؤ میری روٹی اس کو دے کے جاؤ، میری روٹی اس بھوکے کو دے کے آ جاؤ، میں 1 دن کی بھوکی ہوں، یہ 2 دن کا بھوکا ہے، میں پھر برداشت کر لوں گی، پتہ نہیں کیسے برداشت کرتا ہوں۔ یہ سخاوت ہے اس گھرانے کی، یہ کردار ہے اس گھرانے کا جس نے عبادت سے بھی اپنا کردار ہمیں دیا ہے، جس نے سخاوت سے بھی اپنا کردار ہمیں دیا ہے، جس نے شرم و حیا سے کے میدان میں بھی ہمیں اپنا ایک کردار دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ عورت کی سب سے اچھی حیثیت کیا ہے، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ صحابہ سے سوال کیا، کوئی جواب نہ دے سکا، خاموشی کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، سیدھے سیدھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ فاطمہ، آپ کے بابا جان نے سوال کیا ہے کہ عورت کی سب سے بہترین خاصیت کیا ہے، سب سے بہترین صفات والی عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی، اور سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، غیر محرم مرد اس کو نہ دیکھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس دوڑتے ہوئے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جواب ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یہ جواب ہے آپ کے سوال کا۔ آقا فرماتے ہیں، علی، جواب کس نے دیا ہے؟ ذرا تو بتاؤ نا، جواب دیا کس نے ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتا تھا میری بیٹی سے کوئی اور جواب دے نہیں سکتا۔ عورت کی بہترین خاصیت بیان کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے، وہ کسی غیر محرم نہیں، پردہ دونوں جانے، صرف مرد کا لیے نہیں ہے۔ نگاہوں کو جھکانے کا حکم صرف مرد کو نہیں ہے، عورت کو بھی ہے، برابر برابر ہے۔ پردہ بھی دونوں طرف ہے، نگاہوں کی حفاظت بھی دونوں طرف سے۔ یہی وجہ تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے میں ایک نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ پردہ کرو۔ امہات المؤمنین ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب، وہ تو نبینا میں تو نہیں دیکھ سکتی۔ تو حضور نے فرمایا، وہ نبینا ہے، تم تو نبینا نہیں ہے، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ پردے کا حکم تمہیں بھی ہے، انہیں بھی ہے۔ جس طرح نگاہوں کی حفاظت تم نے کرنی ہے، ویسے ہی نگاہوں کی حفاظت انہوں نے بھی کرنی ہے۔ یہ درس تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سبق تھے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے۔ یہی وجہ تھی جب وہ آخری لمحات میں کیا وصیت کر کے جا رہی ہیں، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری زندگی میں میرے وجود پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی۔ میں فاطمہ یہ چاہتی ہوں میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ ایک درس دیا ہے، عبادت کے میدان میں درس دیا ہے کہ ہمیں سب کچھ ہونے کے باوجود، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود، عبادت کا شوق دیکھیے، عبادت کا شرف دیکھیے، اور سخاوت دیکھیے، ان کے شرم و حیا دیکھیے۔ اس ہر میدان میں اپنے آپ کو محتاط رکھ کے امت کو بتایا ہے کہ تم اگر آخرت کے میدان پر، آخرت پر نظر رکھتے ہو تو پھر صرف اعزازات پر گھمٹ کر کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا۔ عملی میدان میں اپنے آپ کو آگے لے جانا پڑتا ہے، عملی طور پر اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت فرمائی تھی، میری بیٹی تو بے شک شافع محشر کی بیٹی ہے، ساقی کوثر کی بیٹی ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، بدر الدجا کی بیٹی ہے، شمس الضحیٰ کی بیٹی ہے، نور الہدیٰ کی بیٹی ہے، خیر الورا کی بیٹی ہے۔ لیکن میری بیٹی ان اعزازات کے گھمنڈ میں نہ رہنا، کل محشر کے میدان میں اچھا کردار، اچھے اعمال لے کے آئے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر صرف یہ اعزازات لے کے آئے، اعمال کوئی نہ ہوئے تو کوئی گارنٹی نہیں۔ اب صحابہ اکرام کی جس کی زندگی بھی اٹھائے انہوں نے ہمیں آخرت ہی سمجھائی ہے، آخرت ہی سمجھائی ہے۔ ان کی نگاہ دنیا پر نہیں تھی، ان کی نگاہیں صرف آخرت پر تھی، صرف آخرت۔ یہ دنیا کو جس طریقے سے گزرتی تھی بس گزار دیتے تھے، فکر یہ ہوتی تھی ہماری آخرت ہو جائے۔ میں اصل درس میں یہ بات کر رہا ہوں۔ سو یہ بات سامنے آئی کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، عروج ہوگا، دنیا میں دجال آئے گا، تو اس کی آمد کے بعد پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔
یہ ہمارے جو ایک سال چلتا ہے، اس ایک سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا جس دن دجال کا خروج ہوگا، جس دن دجال دنیا میں آئے گا، اس کا پہلا دن ہمارے 365 دنوں کے برابر ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کا دوسرا دن 30 دنوں کے برابر ہوگا، اس کے خروج کے بعد تیسرا دن 60 دنوں کے برابر ہوگا، اور پھر چوتھے دن کے بعد عام دنوں کی روٹین کے مطابق ہوگا۔ اب میں اور آپ ہوتے، ہمارے ذہنوں میں کیا سوال آتا، یا رسول اللہ جب 365 دنوں کا کے برابر ایک دن ہوگا، ہم سوئیں گے کیسے، نیند کیسے کریں گے، آرام کیسے کریں گے، ہمارا آرام کا کیسے ہوگا؟ ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ ہماری نظر دنیا پر ہے، ہم یہی سوال کرتے ہیں جب 30 دنوں کا ایک دن ہوگا تو ہم کھائیں گے کیسے، ہم سوئیں گے کیسے، ہمارے سوالات یہی ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی عظمت پہ قربان جاؤں، ان کی نظر آخرت پر تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد صحابہ کا پہلا سوال سامنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 365 دنوں کے برابر ایک دن ہوگا پھر نمازیں کتنی پڑھنی پڑیں گی، نمازیں کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ آیا ایک دن تو ایک ہے، برابر 365 کے ہے، اب دو باتیں سامنے آ گئی، 365 دنوں کی نمازیں پڑھیں گے یا ایک دن کی نمازیں پڑھیں گے؟ میں اور آپ تو پرواہ ہی کوئی نہیں کرتے نمازوں کی، وہ ان کی دلوں میں فوراً آج کے زمانے میں خروج انتظار ہونا بھی نہیں، فوراً سوال کرتے ہیں ہو جائے تو ہم کیا کریں، ہم کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا میرے پیارو 365 دنوں کی نمازیں پڑھیں گے، 365 دنوں کی نمازیں، کیونکہ مدت تو نہیں چلے گی، صرف اللہ تعالیٰ رات کو روک دیں گے اور دن ہی دن چلے گا، 365 دن تک کے دن چلے گا۔ تو تم اس وقت کا حساب کر کے برابر کر کے اندازہ کر کے 5 نمازیں روزانہ کی بنیاد پر ادا کریں، یہ 365 دنوں کی نمازیں تمہیں ایک دن میں ادا کرنا پڑے گی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کی نظریں آخرت پر تھیں، انہوں نے اپنی آخرت بنانے کی فکر کی ہے، ان کے سامنے جب بھی کوئی بات ہوتی تو ان کا نظر آخرت پہ جاتی تھی کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی۔ اس وجہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ شان اور کردار آپ کے سامنے بیان کیے، اس میں آپ دیکھیں وہ کیا ہے، ساری کی ساری آخرت کی فکر ہے، دنیا کی پرواہ کوئی ہے نہیں، خود فاطمہ میں گزار رہی ہیں، خود بھوکے گزار رہی ہیں، خود پانی کے ساتھ روزے افطار کر رہی ہیں، دوسروں کی فکر ہے اس لیے کہ جب دوسروں کی فکر ہوگی ہماری آخرت بن جائے، دوسروں کی فکر ہوگی ہماری آخرت بن جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، ان ہستیوں کے کردار جب آپ کے سامنے آئے تو اس سے سبق لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں صرف سیدہ فاطمہ کی قصیدے عام نہ ہوں، سیدہ فاطمہ کا کردار عام ہو جائے۔ ہمارے زبانوں سے سیدہ فاطمہ کے قصیدے تو آتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانوں میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا والے کردار کی جھلک نظر نہیں آتی۔ جب تک وہ جھلک نظر نہیں آتی یہ محبت کے دعوے فضول ہیں، جب وہ جھلک نظر آ جائے گی صحیح معنی پتہ چل جائے گا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت کرنے والے ہیں۔ دعائیں جو کچھ خاصا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہمارے ایک ساتھی ہیں منصور تشریف لائے پنجاب چوک سے، ان کا مدرسہ ہے مدرسہ زینب جامعہ زینب البنات کے نام سے، تو وہ چندے کے حوالے سے تشریف لائے ہیں، اپنے حسب توفیق کے ساتھ تعارف فرمائے۔